حاضرین گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی خاص عنایت سے جمعہ کے مبارک دن ہم گناہگار اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ہر دعا سے ضروری دعا یہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے گھر اپنے سجدہ سے آخری سانس تک ہمارا تعلق قائم رکھیں، نیکی عبادت ریاضت کی توفیق ملتی رہے، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہر ایک مختلف حالات کے مطابق اس کا اپنا نام رکھتا ہے۔ یہ فلانا زمانہ ہے، یہ فلانا دور ہے، یہ فلانا دور ہے۔ ایک بات پر تقریباً سارے ہی متفق ہیں، آج کا دور ڈپریشن کا دور ہے۔ کوئی ڈپریشن کو ساری بیماریوں کی وجہ قرار دیتا ہے، کوئی ڈپریشن کو خود بڑی بیماری کہتا ہے۔ ڈپریشن کے ساتھ تھوڑے عرصے سے ایک اور لفظ بھی ایجاد ہوا ہے، سٹریس۔ ان لفظوں کی کھوج میں نہیں جا سکا، چونکہ بات اور سمجھانی ہے، سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ ڈپریشن یا سٹریس خود بیماری ہے یا بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس سے انکار نہیں کہ ڈپریشن یا سٹریس ایک عمومی بیماری ہے۔ تفصیلات میں جب جاتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ڈپریشن یا سٹریس کیوں نہیں آئے گا کہ جب ہر روز ایک نئی پریشانی گلے آ لگتی ہے۔ تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، ضرورتیں، حالات، مشکلات، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، بے چینی، بے سکونی، نا امیدی، مایوسی، یہ سارا کچھ تھوڑا بہت ہر ایک کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈپریشن لانے والا ہے، سٹریس لانے والا ہے۔ اس کا الٹ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ ڈپریشن اور سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن جب تھوڑا سا اللہ نے غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
ڈپریشن یا سٹریس کی یہ وجوہات نہیں. بیماریاں، مشکلات، مصیبتیں، حالات، ضرورتیں، مایوسی، نا امیدی ڈپریشن کی یہ وجوہات نہیں، بلکہ ڈپریشن یا سٹریس کی وجہ کم ہمتی ہے. حوصلے اور ہمت کا کم ہونا. اس سے پہلے لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی تھیں، بڑی بڑی مصیبتیں، ہنس کے سہ جاتے تھے، ڈپریشن قریب بھی نہیں لگتا تھا. جو بھوک اور فاقے ہم سے پہلے لوگوں نے دیکھے، ہم نے تو اس کا ذرہ بھی نہیں دیکھا، تو پھر انہیں ڈپریشن کیوں نہیں تھا؟ بیماریاں بھی، مشکلات بھی، لڑائی جھگڑے بھی، حالات بھی ہم سے پہلے لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا. لیکن جس طرح ڈپریشن یا سٹریس کو ہم نے سر پر سوار کیا ہوا ہے، پہلے تو نہیں تھا. معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں حوصلہ تھا، ہمت تھی، وہ سارا کچھ برداشت کر رہے تھے. آج کے انسان میں اگر کمی ہے تو حوصلے اور ہمت کی کمی ہے. حوصلہ ہمت کم ہوتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ڈپریشن لے آتی ہے، سٹریس لے آتی ہے. تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑا سا کسی معاملے کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، بی پی اپ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، شوگر اوپر نیچے آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کم ہمتی، حوصلے کا کم ہونا. ذرا ان باتوں کو سمیٹ لیں جو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. ڈپریشن، سٹریس آج کے دور کا بڑا مسئلہ ہے. سمجھا جاتا ہے کہ مصیبتوں، پریشانیوں کی وجہ سے یہ ڈپریشن، سٹریس آتا ہے. ایسا نہیں. ڈپریشن، سٹریس آتا ہے حوصلے کے کم ہونے کی وجہ سے، ہمت کے کم ہونے کی وجہ سے. تو اب بڑا بھاری سوال یہ ہے سمجھنے والوں کے لیے، حوصلہ اور ہمت گیا کہاں؟ حوصلہ اور ہمت آئے گا کہاں سے؟ دو چیزیں ہیں، چہرے پر تھوڑی زندگی لائیں. حوصلہ اور ہمت گیا کہاں؟ حوصلہ اور ہمت آئے گا کہاں سے؟ جب حوصلہ اور ہمت آ جائے گا تو ڈپریشن بھی نہیں ہوگی، سٹریس بھی نہیں ہوگا. ڈپریشن، سٹریس کی وجہ سے جو بیماریاں، مشکلیں، سب ختم. تو سوال پر توجہ رکھنی ہے کہ حوصلہ ہمت گیا کہاں اور حوصلہ ہمت آئے گا کہاں سے. پوری طرح ہوشیار رہیں، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، معاملہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا مثال کے طور پر غزوہ احد کے ایک معاملے میں جھانکنا ہوگا. پورا غزوہ احد نہیں، صرف ایک لمحہ، ایک پہلو. حالات یہ تھے کہ مشرکین مکہ فاتح بن کر واپس لوٹ چکے تھے. پوری توجہ. 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے.
ان کی مبارک نعشیں احد کے میدان میں پڑی تھی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ حضور کے چچا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کلیجہ نکال کر چبا لیا گیا تھا۔ 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام زخمی تھے، کٹے پھٹے زخموں سے چور۔ سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اب ذرا حالات کو دماغ میں لاؤ، یہ حالات ڈپریشن میں لے جانے والے ہیں یا نہیں، سٹریس میں لے جانے والے؟ آخر کتنا دکھی ماحول ہوگا آج اگر گلی محلے میں ہی کوئی فوتگی ہو جائے، خاص طور پر ناگہانی فوتگی، کوئی جوان انسان کی طبیعت کافی دن متاثر رہتی ہے، بندہ صدمے میں رہتا ہے، کوئی رشتہ نہ ہو تب بھی۔ ان لوگوں کا صدمہ کیا ہوگا؟ 70 شہید ہو چکے، 70 زخمی ہو چکے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے سامنے پڑے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیا حالت ہوگی؟ یہ ماحول جو شروع سے سمجھ رہے ہیں، پھر میں اپنی بات پر آؤں گا، یہ ماحول ڈپریشن میں لے جانے والا تھا یا نہیں، سٹریس میں لے جانے والا؟ ایسے حالات میں پوری توجہ رکھنا، ایسے حالات میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، فاتح لشکر کی، مشرکین مکہ کی کمان کر رہے تھے، ہوشیار آدمی تھے، مکہ واپس جاتے ہوئے خیال آیا آج بڑی غلطی ہوئی، کام تقریباً تمام ہو چکا تھا، جلد بازی میں ہم واپس آ گئے، تھوڑی دیر اور رکتے تو جو مسلمان چند ایک باقی تھے ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا، لہذا اب بھی موقع ہے واپس پلٹیں اور سب کا کام تمام کر کے آئیں۔ ہوشیار رہنا، جنگ میں طاقت بھی ہوتی ہے اور دماغ اس سے پہلے۔ حضرت ابو سفیان ماہر تھے، جنگجو تھے، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ واپس پلٹنا ہے تو خبر بھجوا دی، خبر یہ بھجوا دی کہ مکے والے نئی انرجی کے ساتھ، نئے جنون کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ واپس پلٹ رہے ہیں، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، رہی صحیح کسر پوری کر دیں گے۔ یہ خبر جب احد میں پہنچی، جو سمجھ رہے ہیں سلامت رہیں، یہ خبر جب احد میں پہنچی تو ایک صدمے کا ماحول پہلے ہی تھا، اب دشمن کی خبر سے خوف و ہراس مزید آ گیا۔ ہوشیار رہنا ہے، یعنی ایک امکان ڈپریشن کا، سٹریس کا پہلے تھا اور اوپر سے یہ خبر آ گئی تو اب معاملہ دگنا چگنا ہو گیا۔ گراؤنڈ کے جو حالات تھے انہیں آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو بتائیے اس سے مشکل وقت تصور میں ہے؟ اور سنیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی دندان مبارک شہید ہے، 70 شہداء 70 زخمی سامنے پڑے ہیں۔ جب بات کی خبر پہنچی، صحابہ کرام کو جمع کیا،
زخموں سے کراتے ہوئے سارے صحابہ شمع نبوت کے پروانے پاس اکٹھے ہو گئے. فرمایا حالات یہ ہیں, ابو سفیان واپس پلٹ رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں بڑے عجب الفاظ ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ فرماتے ہیں یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا, زمین پر دھرتی پر یہ معاملہ بھی ہوا. 70 لوگ شہید سامنے پڑے ہیں, 70 زخمی ہیں. سرکار دو عالم دندان مبارک شہید, سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے. ایسے حالات میں صدمے کا ماحول, پریشانی کا ماحول, اوپر سے دشمن کی خبر, خوف و ہراس کا ماحول. لیکن جب انہیں کہا گیا کہ دشمن پھر آ رہا ہے تو سارے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں باپ قربان, ہم حاضر, ہم حاضر, ہر حالت میں, ہر کیفیت میں حکم بجا لانے کے لیے ہم موجود. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. آپ کے حکم پر جان چلی جائے, زخم پہنچے, تکلیف پہنچے, اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہے؟ دشمنوں کا یہ نصیب نہیں کہ وہ آپ پر قربان ہوں, یہ تو دوستوں اور عشاق کی نصیب میں ہے, ان کی قسمت ہے کہ وہ آپ پر قربان ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے, جو شروع سے مضمون سمجھ رہے ہیں ان سے سوال ہے کہ جو حالات تھے وہ ڈپریشن میں لے جانے والے تھے یا نہیں, سٹریس میں لے جانے والے, جو آج کا بڑا مسئلہ. لیکن صحابہ کرام اس حالت میں بھی ڈپریشن کے اندر گئے, سٹریس کے اندر گئے. کیوں؟ جو چیز سمجھا رہا ہوں, کاش وقت ہوتا کلاس کی طرز اپناتے, کسی کو کھڑا کرتے اور سوال پوچھتے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کے حوصلے, ان کی ہمتیں اتنی بھرپور تھیں, اتنی مضبوط ہی تھیں, اتنے پختہ عزائم والے تھے کہ ان کی ہمتوں کو, ان کے حوصلوں کو سامنے پڑے 70 لاشیں بھی پست نہیں کر سکے, 70 زخمی بھی پست نہیں کر سکے, اپنے زخم بھی ان کی ہمت حوصلے کو کم نہیں کر سکے. حالات, مشرکین مکہ کا واپس حملہ, اطلاع, کوئی چیز انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی. ایسے حوصلے اور ہمت والے لوگ تھے. ایتھے اسی ہلکی سی بیگم صاحبہ کے ماتھے پر بل آ جائے, یہاں سے بندہ چلا جاتا ہے ڈپریشن میں, سٹریس میں. ٹھیک, بھوکا کوئی نہیں سوتا, لیکن ہلکی سی کوئی ضرورت پوری نہ ہو, خواہش پوری نہ ہو, تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو کسی میڈیکل سٹور والے سے پوچھ لیں, سب سے زیادہ دوائی بک رہی ہے ڈپریشن کی, سٹریس کی. ٹھیک, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمتیں نہیں, حوصلے نہیں. یہ لوگ بھی تو دیکھیے, پھر عرض کر رہا ہوں, کیا ہمتیں تھیں, کیا حوصلے تھے. سامنے 70 شہداء پڑے, 70 زخمی, خود زخمی, سرکار دو عالم زخمی, دشمن پھر نئے جذبوں سے حملہ آور. کوئی ہمت کم نہیں ہوئی, حوصلہ کم نہیں ہوا, سٹریس میں نہیں گئے, ڈپریشن نہیں آئی. بس آگے سبق کیا ملتا ہے؟ پوری توجہ.
حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی اللہ کے حکم پر جمنے سے، اللہ کے حکم پر ڈٹنے سے۔ جو جتنا اللہ کے حکم پر جمے گا، ڈٹے گا، حالات سے مرعوب نہیں ہوگا، مرغوب نہیں ہوگا، گھبرائے گا نہیں، مشکلیں پریشانیاں جو بھی آئیں گی، جتنی آئیں گی، اتنا اللہ کے حکم پر ڈٹتا جائے گا، ہمتیں بڑھتی جائیں گی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے تپتے صحرا پر لٹایا، گھسیٹا، پتھر اوپر رکھے، پتھر مارے، دہکتے انگاروں پر لٹایا، چربی پگھل کر انگاروں کو بھڑکاتی رہی۔ بتائیے ذرا، کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمت کم ہوئی؟ سر ہلا دیں۔ ڈپریشن آئی؟ سٹریس آیا؟ کیوں نہیں آئے؟ ہمت جواں تھی، حوصلے مضبوط تھے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ صنف نازک ہیں، خاتون ہیں۔ ابو جہل نے مجبور کیا کہ کلمہ چھوڑ دو، پاک پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑوں گی، چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گی، ضد دونوں طرف سے برقرار ہے۔ ابو جہل نے ایک پاؤں رسی سے باندھا، دوسرا پاؤں رسی سے باندھا، دونوں پاؤں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مختلف سمتوں کے اندر چلا دیا۔ جب سیدہ سمیہ بالکل دو ٹکڑے ہونے لگی تو پوچھا، بتاؤ ساتھ چھوڑنا ہے، کلمہ چھوڑنا ہے، ایمان چھوڑنا ہے؟ نہیں چھوڑنا۔ سیدہ سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی، ایمان نہیں چھوڑا۔ بتاؤ ڈپریشن میں گئیں؟ سر ہلائیے۔ سٹریس میں گئیں؟ تو ہمیں ہلکا سا ہوا کا جھونکا، ڈپریشن، ٹھیک، معمولی سی بات، سٹریس میں جناب چلے گئے، یوں ہوا بی پی اوپر نیچے، شوگر اوپر نیچے، دل کی دھڑکنیں تیز۔ خاتون ہیں، دو ٹکڑے ہو رہی ہیں، چر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمتیں تھیں، جذبے تھے۔ یہ ہمتیں جذبے کس بنیاد پر تھے؟ اللہ کے حکم پر جمنے کی بنیاد پر۔ حالات جو بھی ہوں، مشکلات جو بھی ہوں، ضرورتیں جو بھی ہوں، زمانہ جو چاہے کہتا رہے، جو اللہ کا حکم اور پاک پیغمبر کا طریقہ، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے، ہم اس پر کھڑے رہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آگے چلو، پوری طرح ہوشیار رہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ احد والے کہ جب زخم پہنچ چکے، شہید ہو چکے، خبر آئی دوبارہ دشمن پوری نئی طاقت جذبے سے آ رہا، تو وہ احسنو، ترجمہ یہاں بہت سے لوگوں نے مختلف لفظوں سے کیا۔ ایک بزرگ نے کہا جو وفادار رہے، ہوشیار، جو وفادار رہے اور جن کے دل میں اللہ کا ڈر رہا، دونوں چیزیں۔ ہمت، حوصلہ کب آئے گا؟ جب اللہ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ ہمت، حوصلہ کب آئے گا؟ جب اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ آج سچی بات ہے، ہر چیز سے وفاداریاں نبھانے کی کوششیں ہیں، اللہ سے مسلسل بے وفائی کر رہے ہیں۔ ہر چیز کا ڈر موجود ہے، 10 سال بعد یہ ہو جائے گا، 15 سال بعد یہ ہو جائے گا، بڑے بڑے سروے ہوتے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اور نہیں ڈرنا تو اس رب کائنات سے جس کی نماز نہیں پڑھنی، جس کا قرآن نہیں پڑھنا، جس کے حکم کو نظر انداز کرنا، 10 روپے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے کہاں سے آئے؟ اللہ کے حکم پر جمنے اور ڈٹنے سے۔
अल्लाह के वफादार, अल्लाह से डरने वाले, फरमाया उन लोगों के लिए बड़ा अजर है। होशियार रहना, तवज्जो रखना, जो बात समझाना चाह रहा हूं उस तक पहुंचना। जो परेशानी, मुश्किल, मुसीबत, जरूरत किसी भी हालत के अंदर अल्लाह के हुक्म पर डटता है, अल्लाह उसकी झोलियां भर देते हैं। लिहाजा उसे डिप्रेशन में या स्ट्रेस में जाने का वक़्त ही नहीं मिलता। पूरी तवज्जो करें, जिंदगी भर के लिए ये बात काम आने वाली है। हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? इसलिए कि झोलियां खाली हैं, दामन में कुछ भी नहीं। जो मुश्किलात में, जो मसाइल में, जो ज़रूरतों में अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह के हुक्म पर और मजबूती से डट जाता है, अल्लाह फरमाते मैं उसकी झोलियां भर देता हूं, फिर उसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, मुसीबत की तरफ तवज्जो ही नहीं रहती। बचपन अगर याद हो और जाग रहे हों, बचपन के अंदर जब माएँ थी और तरह की, बच्चे होते थे ज़्यादा, एक सहन में 15-20 बच्चे, फिर उनके आपस में लड़ाई झगड़े भी। एक बच्चा रोता रोता दादी के पास आता था, माँ के पास आता था, तो दादियों ने ख़ास तौर पर अपने पास कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रखी होती थी, जो ही बच्चा रोता धोता आया दादी ने मुट्ठी भरी दे दी। अब रोना धोना वही ख़त्म। खुदा जाने किसी के ज़हन में ये मंजर है या नहीं, सारा कुछ खत्म। जो ही दादी ने मुट्ठी भर दी, अब दर्द भी खत्म हुआ, तकलीफ भी खत्म हुई, किसी ने मारा था शिकायत भी खत्म हुई, सारे मसले झगड़े हल। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब दुनिया सताए, जब ज़रूरतों के अंबार हों, जब मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, मायूसियां कुछ भी घेर लें, तो डिप्रेशन में हम जाते क्यों हैं? इसलिए कि डिप्रेशन, स्ट्रेस को खुद गले लगाते हैं। अगर मुश्किलें, मुसीबतें आएं और सीधा हम अपने अल्लाह से जुड़ जाएं, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं झोली में इतना कुछ डाल दूंगा कि तुम्हें मुसीबत, डिप्रेशन, परेशानी रहेगी नहीं। तवज्जो। हमारे चकवाल में एक दोस्त हैं, बड़े वज़ाइफ पढ़ते हैं, हालात में हैं बेचारे, जो कोई बताता है शुरू हो जाते। एक दिन मुझसे कहने लगे मौलाना बड़ा कुछ पढ़ता हूं, होंदा कुछ भी नहीं, फलाना वजीफा पढ़ा लाख दफा, फलाना पढ़ा 1000 दफा, रोजाना में ये पढ़ता हूं, होता कुछ भी नहीं। मैंने उससे कहा बाज दफा होता ऐसे है कि जो चीज मांगी जा रही होती है उसकी कीमत कम होती है, जो चीज दी जा रही होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो तुम मांग रहे हो उसकी अल्लाह की नजर में शायद कोई कीमत ना हो, और जो अल्लाह दे रहा है उसकी कीमत ज्यादा हो। कहने लगा फिर आप बताइए, मुझे अभी तक मिला तो कुछ भी नहीं, वो भी नहीं मिला जो मांग रहा हूं, और उसके अलावा भी कुछ नहीं मिला। मैंने उससे कहा कि आप फलाना वजीफा करते हैं, कितना वक़्त लगता है? कहा इतना। फलाना वजीफा इतना वक़्त, कुरान पाक की फलां सूरत इतना वक़्त। मैंने कहा अल्लाह के बंदे जो मांग रहे हो, अगर रब वो नहीं दे रहा तो दे क्या रहा है? घंटा कुरान की तिलावत, आधा घंटा फलां जिक्र, अपना नाम, अपनी याद। तो अल्लाह अगर दुनिया के ठीकरे, दुनिया की चीजें नहीं दे रहा, उसके बदले में वजीफे की नीयत से ही सही बैठे हो, अल्लाह अपना नाम दे रहा है, और क्या चाहिए? किसी खजाने की अहमियत है अल्लाह के नाम के मुकाबले में? जितनी देर अल्लाह का नाम ले रहे हो उतनी देर अल्लाह तुम्हारे साथ हैं।
اللہ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، ایسے جیسے پاس بیٹھا ہوں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی، پوری طرح توجہ، جتھے ہو کرے روشنائی اتھے اندھیرے جاندے ہو۔ شاید میں لفظ آگے پیچھے کر جاؤں، مطلب وہی ہے، جسے اللہ اپنا نام دے دے، جسے اللہ اپنی یاد دے دے، جسے اللہ قرآن دے دے، جسے اللہ سجدہ دے دے، جسے اللہ اپنے ساتھ ملنے کا کوئی بہانہ دے دے، دنیا کے مسئلے حل ہوئے یا نہیں ہوئے، دنیا کی ضرورتیں پوری ہوئیں یا نہیں ہوئی، اللہ نے یہ جو انعام دے دیا تھوڑا ہے۔ جس طرح دادی نے شکایت سنی یا نہیں سنی لیکن مٹھی میں کچھ ڈال دیا تو سارے دکھ دور ہو گئے، ایسے ہی اللہ بسا اوقات وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے جب اللہ اس کے بدلے میں اپنا نام اپنی یاد دے دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پوری توجہ رکھیے، معاملہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، شروع سے جو سمجھے ہیں شاید کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن، سٹریس۔ لوگ سمجھتے ہیں ڈپریشن سٹریس آتی ہے کہاں سے؟ حالات سے، بیماریاں، مصیبتیں، فلاں۔ میں نے یہ عرض کیا یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب ہمت کم ہو، حوصلے کم ہو۔ مثال میں نے غزوہ احد سے دے دی، جن کی ہمتیں تھیں، جن کے حوصلے تھے، بڑے بڑے حالات ان پر آئے لیکن وہ سٹریس میں نہیں گئے، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، وہ پوری قوت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ زخموں سے چور تھے، ایک دوسرے کے سہارے پر کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے سہارے پر چل کر وہ دشمن کے مقابلے کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے یہ چیز میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمت، حوصلہ آئے گا اللہ کے حکم پر ڈٹنے سے، جمنے سے، ثابت قدم رہنے سے، اللہ کے قرب سے۔ اللہ سے دوریاں مٹاؤ، ہمت، حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اللہ سے دوری ہوگی، ہمت، حوصلے ختم۔ آگے چلیے، صحابہ کرام میں ہمت، حوصلے، ایک تو اللہ کے حکم پر ڈٹنے سے، جمنے سے، اور دوسرے ان میں ہمت اور حوصلے تھے کس وجہ سے؟ اگلی آیت میں ذکر ہے لیکن توجہ 200%۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دشمن اکٹھے ہو کر دوبارہ حملہ کر رہے، 70 شہید، 70 زخمی، سرکار مدینہ خود زخمی، سیدنا حمزہ کے ٹکڑے، ایسے حالات میں جب لوگوں نے کہا کہ دشمن پھر آ رہا ہے، فخشوہم، تاکہ انہیں ڈرائیں، خوف و ہراس پھیلے، ڈپریشن میں چلے جائیں، سٹریس میں چلے جائیں۔ ہوا کیا؟ 2 لفظ ہیں قرآن پاک کے، فزادہم ایمانا، ہوشیار، فزادہم ایمانا، مشکل میں آئے ایمان بڑھ گیا، مصیبت میں آئے ایمان بڑھ گیا، ضرورتوں میں آئے ایمان بڑھ گیا، شہید ہوئے، زخمی ہوئے، دشمن پھر حملہ آور ہونے لگا، ایمان بڑھ گیا، حالات مخالف ہو گئے، ایمان بڑھ گیا، ماحول کے اندر خوف و ہراس تھا، ایمان بڑھ گیا۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ ان لوگوں کو ڈپریشن نہیں تھی،
स्ट्रेस नहीं था, हालात आते थे, मुश्किलात आती थी, वो बावजूद हालात आते थे, मुश्किलात आती थी, बजाय इसके कि हालात मुश्किलात डिप्रेशन में डालते, स्ट्रेस में डालते, गिराते, हालात उन्हें और उठा देते थे। तवज्जो रखना, हालात उन्हें और उठा देते थे। ईमान जितना बढ़ता जाता है, हौसले हिम्मतें जवान होती जाती हैं, ईमान जितना कमजोर होता जाता है, कम हिम्मती, हौसले की कमी, बुज़दिली आती जाती है। ईमान बढ़ने की मिसाल और हौसले हिम्मत की मिसाल यहीं बैठे तजर्बा करवा सकता हूं, अगर आप जागें, जिंदा हों, साथ हों। अगर समझ सकते हैं कि इस वक्त हिम्मत का, हौसले का, दिलेरी का लेवल इस वक्त क्या है, अपने अंदर जांचने की भी कुदरत ने आले रखे। बहरहाल जो चंद दाने तो मेरी बात को पिक करेंगे कि इस वक्त जो कैफियत है उसे समझें 40%, 50, 70। अब जरा आगे चलो, तजर्बा करो बैठे बैठे। कोई मुश्किल चीज नहीं बताऊंगा। हमारी मस्जिद में एक बच्चा था, वो एक नज़म पढ़ता था, हम्द। गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अब ये बोल जरा दोहराओ, दिली दिल में बोलना तो तुसी है कोई नहीं। गर वक्त आ पड़ा है मतलब मुश्किल में, हालात में गिर गए हैं, जरूरतें, मजबूरियां, कर्जें, झगड़े, फला फला। गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कैसा जुमला है, मुराल अप हुआ, कोई हिम्मत अंदर महसूस हुई। मैं क्यों परेशान हूं, संगलाख वादियों में वो देख गर नजर है, छुरी तले पिसर है, एक ख्वाब का असर है। छुरी चली नहीं क्यों, गर्दन कटी नहीं क्यों, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा। माना के जुल्मतों के हर सुमत हैं बसेरे, कभी तो लेकिन कभी तो होंगे इंसाफ के सवेरे। ठीक, चहकेंगे गुंचे गुलफुल, महकेंगे गुंचे गुलफुल, चहके की कोई बुलबुल, हालात की सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ठीक, ऐसे समोसे पकड़े तो बाहर निकलोगे तो कुछ आएगा ना। अब ये उर्दू के अशार हैं, कुरान पाक की आयात या दूसरी चीजें वो तो बहुत ऊपर की चीजें। अब एक आयत शरीफा है, रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कभी बैठो विर्द करके देखो, ए मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मैं हिम्मत हार रहा, मैं हालात में गिर गया, मुश्किलात में फंस गया, डिप्रेशन, स्ट्रेस ने घेरे में ले लिया, आप मेरी मदद करें। देखो एनर्जी आती है या नहीं। ठीक, तो नौजवानों से कह रहा हूं, तुम लोगों ने एनर्जी के लिए रखे ड्रिंक, सब स्ट्रिंग पीते हैं फिर हवाओं में उड़ते हैं, वो कोई एनर्जी नहीं है। ठीक, ये है एनर्जी की चीजें, ईमान की चीजें। ईमान जितना मजबूत होगा, हिम्मतें, हौसले उतने जवान होंगे, हालात जैसे भी हो मुतासिर नहीं होंगे, कदम डगमगाएंगे नहीं। और ईमान जितना कमजोर होगा, बुज़दिली उतनी आएगी, डर, खौफ, वसवसे घेर लेंगे। उसकी मिसाल भी देख लो, उसकी मिसाल भी देख लो। अब जिस बंदे को अकेले घर के अंदर खौफ महसूस होता है, डरने लगते हैं, या घर के अंदर वैसे भी खौफ व हिरास की एक फिजा हो जाए, तो फौरन से पहले क्या करते हैं, कहते हैं जी कहीं से कोई तावीज़ मंगवाएं, किसी अल्लाह वाले की नज़र डलवाएं। क्यों, तावीज़ आएगा, तावीज़ के अंदर क्या है, कुरान पाक की कोई आयत है, मैं सही की बात कर रहा हूं, वो आएगी तो खौफ जाएगा,
ٹھیک، وہ آئے گا تو خوف جائے گا۔ میرے پیارو، کاغذ پر لکھا ہوا قرآن پاک کا ایک حصہ، ایک آیت شریفہ آتی ہے تو خوف جاتا ہے، تو ایمان پورا دل میں بس جائے تو خوف کہاں ہوگا؟ ڈپریشن کہاں ہوگی؟ سٹریس کہاں ہوگا؟ حالات جیسے بھی ہوں گے۔ ایمان کی کمزوری بزدل بناتی ہے، کمزور کرتی ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتے ہیں سنو سنو سنو، ایک مثال سنو، کان لگاؤ، توجہ رکھو۔ جو لوگ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے، دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے، حاجت روا مشکل کشا بنائے بیٹھے، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی یا مچھر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مجھے چھوڑے گا، مانگنے والا ہو یا جس سے مانگا جائے، وہ کمزور ہوں گے، کمزور۔ طاقت تو میری ہے، پھر میں اسے طاقت دیتا ہوں جو میرا ہوتا ہے۔ مولانا اجمل خان علیہ الرحمہ خطیب اسلام تھے، بڑے مزے سے یہ شعر پڑھتے تھے، فرماتے تھے یہ سطوت باطل دھوکہ ہے، یہ جرأت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، ریت کا گھر ہے کچھ بھی نہیں۔ طاقت تو ایمان کی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایمان والے کی طاقت اس کا اللہ، ایمان والے کی طاقت اس کا کلمہ، ایمان والے کی طاقت اس کا سجدہ۔ میرے محترم دوستو، ایمان کو بڑھانا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ آج یہ سوال ہی نہیں، مکان کو بڑھانا ہے، کرائے سے اپنا، کچے سے پکا، 2.5 سے 5 مرلے، چنگی سے پاک عرب سے ویلنشیا، ویلنشیا سے اگلا روٹ، ڈیفنس سے بیریا، یہ روٹ طے ہے دماغ میں کہ یوں ترقی کرنی ہے، ٹھیک؟ اسی طرح دوسرے معاملات میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ ایمان والوں کے دماغ میں یہ سوال ہی نہیں کہ اس وقت دل میں ایمان کا دیا ٹمٹما رہا ہے، یہ کیا کس کیفیت کے اندر ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا بڑھانا ہے، کیسے بڑھانا ہے، سوال ہی نہیں۔ یعنی بڑھے گا تو بڑھے گا، سوال ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھ پا رہے، ڈیمانڈ ہی نہیں۔ جب ڈیمانڈ ہی مارکیٹ میں نہ ہو تو چیز کی سپلائی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی اس محنت کی بنیاد رکھی، کام تو پرانا، 1,24,000 انبیاء کی محنت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت، لیکن اس تناظر میں اور اس کیفیت میں دعوت و تبلیغ کی محنت شروع فرمائی، فرمایا میری کوئی جماعت بھی نہیں، جماعت ہی نہیں تو اس کا نام ہی کوئی نہیں، یہ تو ایمان کی محنت ہے۔ ایمان والے ایمان کی محنت کر رہے، ایمان والے ایمان والوں پر محنت کر رہے، ایمان والے ایمان کے لیے محنت کر رہے، ایمان کی باتیں ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جماعت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا۔ اعلان ہوتا ہے ایمان یقین کی محنت۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سودا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی ضرورت سمجھیں گے تو آگے قدم اٹھائیں گے۔ ایمان ایک جگہ پر نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ جس کیفیت پر ہو آگے بڑھو، جس کیفیت پر ہو آگے بڑھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے سجدہ کرو جیسے رب کے قدموں میں پڑے ہو. انتعبد اللہ کأنک ترا، اتنا ایمان بڑھاؤ، اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے رب کو دیکھ رہے ہو. آج جسم تو کعبے کی طرف، دل کعبے کی طرف نہیں. دل میں خدا جانے مشرق مغرب کہاں کے خیالات، دماغ پیچھے کی طرف کہاں کہاں گھوم رہا. جسم کی طرح دل کا کعبہ بھی بیت اللہ ہو. صحابہ کرام کی ہمتیں، ایمان بڑھتا گیا، ہمتیں بڑھتی گئیں. اب ڈپریشن میں وہ جانے والے نہیں تھے. ایک جملہ صحابہ نے بولا جو ہمتیں جوان کرنے والا ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ اسے نوٹ کر لو، بعد میں لکھوا لو، محترم قاری صاحب سے لکھوا لو، اسے پڑھا کرو، روزانہ پڑھا کرو. یہ انرجی ڈرنک سے بہت اوپر کی چیز ہے. حوصلے ہمتیں جوان ہوں گے، حوصلے ہمتیں جوان ہوں گے، پھر ڈپریشن سٹریس کچھ بھی پاس نہیں آئے گا، ورنہ ہوا سے بھی ڈرتے رہو گے. دے دوں جملہ؟ توجہ. صحابہ کرام ان حالات میں بولے، 70 شہید 70 زخمی، حضور زخمی، سید الشہداء کے ٹکڑے. ان حالات میں صحابہ کو کہا گیا دشمن پھر آ رہا، فوراً کھڑے ہوئے اور کیا کہنے لگے؟ توجہ، کیا کہنے لگے؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لو محبت سے، زندہ ہو تو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. شیخ العرب والعجم ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. فرماتے تھے جو شخص روزانہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے، اکٹھا پڑھے یا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ، دنیا کی کوئی مشکل پریشانی اسے نہیں آ سکتی، کوئی جن جادو اس کے قریب نہیں آ سکتا. وہ کیا کہے؟ حسبنا اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے. جسے اللہ کافی ہو جائے، دنیا کی ضرورتیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دنیا کے حالات، مشکلات، لڑائی جھگڑے، بات بات پر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جانا، سٹریس میں چلے جانا، یہ نہیں ہوتا. جس کی پشت پر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود، جسے اللہ کافی ہو گیا، کافی ہو گیا. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ بہترین وکیل ہے. وکیل کا کام کیا ہے؟ آپ کا کیس لڑنا. آپ گھر میں ہیں، وکیل تیاری کر کے آپ کا کیس لڑتا ہے. لوگ اچھا وکیل کرتے، مضبوط وکیل، تاکہ اچھا کیس لڑے، ہم جیت جائے. میرے پیارو، جس نے اپنا کیس، اپنی فائل اللہ کے ہاتھ میں دے دی، وہ ہار سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت اسے ہرا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی جج، مخالف وکیل، مخالف گواہ، ساری دنیا اس کے خلاف گواہ بن کر اکٹھی ہو جائے، جس کے کیس کی فائل قدرت نے ہاتھ میں پکڑی ہے، رب جس کا وکیل بن گیا، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. ہرا سکتا ہے؟ ڈپریشن سے نکلنا ہے، سٹریس سے نکلنا ہے، معمولی سی باتوں پر پریشانیوں، الجھنوں سے نکلنا ہے. پہلا علاج بتایا، اللہ کے حکم پر جم جاؤ. نمازوں کی کمزوری دور، قرآن کی تلاوت کی کمزوری دور، اللہ کی یاد میں اور اضافہ، درود پاک کے ورد میں اور اضافہ. اللہ کے حکم پر جمتے جاؤ گے، ڈپریشن، سٹریس کچھ بھی پاس نہیں آئے گا. دوسری چیز، ایمان کی زیادتی، ایمان بڑھانے کی فکر، ایمان بڑھانے کے لیے محنت، ایمان کی باتیں سننا، ایمان والوں کے پاس بیٹھنا. ایمان بڑھتا جائے گا، حوصلہ ہمت بڑھتی جائے گی، ڈپریشن، سٹریس کچھ نہیں آئے گا. ان ساری باتوں کو سمیٹوں گا ایک واقعے پر. ہارون الرشید بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ. سارے سنو، گرمی والوں کا احساس ہے. آج میں 4 منٹ پہلے بیٹھا تھا، خیال تھا کہ آج 5 منٹ پہلے ختم کر دیں گے. بہرحال آپ ہی کے لیے بول رہا ہوں.
ایک واقعہ سن لیں، ذہن نشین کر لیں، آپ کے لیے بھی ہے، باہر والے اوپر والے سبھی۔ ہارون الرشید بادشاہ تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ قحط ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ ہارون الرشید نے حکمت عملیاں لڑائیں جو بادشاہ کرتے ہیں، میٹنگز بلائی، قرضے معاف کیے، ٹیکس میں چھوٹ دے دی، لوگوں کی مدد کی، لنگر خانے کھلوائے، جو کر سکتا تھا کیا، لیکن حالات ویسے کے ویسے۔ پریشان ہو گئے، رات اسی پریشانی میں گرفتار تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اپنے ایک استاد کا خیال آیا، فوراً نوکروں کو بلایا اور کہا میرے استاد کس کیفیت میں ہیں، پوچھو پتہ کرو، ابھی ملنا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت ابھی؟ فرمایا ابھی۔ فوراً استاد کی خدمت میں پہنچے، استاد محترم ملک بڑی بری صورتحال میں ہے، پھنس گیا ہوں بہت زیادہ، ساری کوششیں کر لی، حالات بگڑے ہیں، نہیں سنور رہے، بتائیے کیا کروں۔ استاد محترم نے کہا ان مسئلوں کو چھوڑو، ایک قصہ سن لو۔ اب میں نے ساری جمعے کی تقریر چھوڑ کر ایک قصہ شروع کروایا، ہارون الرشید کے استاد نے اگلے قصے میں ڈال دیا، ایک قصہ سن لو۔ جی سنائیے۔ استاد محترم نے کہا ایک لومڑی سفر پر جانے لگی، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا پریشانی ہوگی، بادشاہ سلامت شہر کے پاس چلی گئی، شہر سے کہا بادشاہ سلامت سفر میں جا رہی ہوں، خدا جانے کیا حالات آئے، یہ میرا بچہ آپ کی امانت۔ بالکل ٹھیک، چھوڑ جائیے۔ اب شیر اسے کھلاتا رہا، ساتھ سیر کراتا رہا۔ ایک دن شیر اپنی پیٹھ پر سوار کر کے لے جا رہا ہے، اوپر سے چیل آئی، میری طرف دیکھنا، خدا کے لیے نیند چھوڑ دو ورنہ کہیں سو جاؤ گے۔ سونا تو ہے ہی ہے نہیں۔ اوپر سے چیل آئی، اٹھا کر لے گئی۔ اب جب لومڑی آئی اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ۔ بادشاہ نے کہا وہ تو چیل آئی تھی اڑا کے لے گئی۔ اچھے بادشاہ ہو، لومڑی کے بچے کی، میرے چھوٹے سے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے، امانت تھی آپ کے پاس، خاک بادشاہی کریں گے۔ کہنے لگا بی بی بات سنو بات سنو بات سنو، معاملہ یہ تھا کہ میں نے ذمہ داری اٹھائی تھی زمین کی مصیبتوں کی، ہوشیار رہنا، بات کروڑوں کی ہے، میں نے ذمہ داری اٹھائی تھی زمین کی مصیبتوں کی، یہ مصیبت آئی آسمان سے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ٹھیک۔ استاد محترم نے کہا بادشاہ سلامت یہ حالات جو تنگ ہو گئے ہیں، یہ قحط اور بھوک اور یہ مایوسی اور نا امیدی، یہ زمین پر جتنی مصیبتیں آپ پر آئی ہوئی ہیں یہ زمین والی نہیں ہیں، یہ اوپر سے آئی ہے۔ توجہ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ زمین کی مصیبتوں کے لیے ہوتا ہے، محنت، مشورے، کوشش، فلاں فلاں فلاں۔ زمین کی مصیبتیں زمین کے مشوروں سے حل ہوں گی، یہ مصیبتیں اوپر سے آئی ہیں اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوں گی جب اوپر والا راضی نہیں ہو۔ یہ بھیجی اس نے، یہ دور بھی وہ کرے گا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی، اگلی بات فرمائی، فرما بادشاہ سلامت آپ یقیناً دعا کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ایک تھوڑی سی میری فقیر کی بات بھی سن لیں، اللہ سے مانگتے ہو لیکن بادشاہ بن کر، ہارون الرشید بن کر، آج سے اللہ سے مانگا کرو فقیر بن کر۔ بس مصیبتیں اوپر والی ہیں، اوپر سے ہی دور ہوں گی، اور مانگنا بادشاہ بن کر نہیں، فقیر بن کر۔ اور پھر فرمایا بادشاہ سلامت بندے کے مسئلوں، پریشانیوں، مشکلات کی دوری کے درمیان فاصلہ اتنا ہے، میری طرف دیکھو، جتنا اس پیشانی اور سجدے کی جگہ میں ہے۔ مشکلات، مجبوریاں، ضرورتیں، پریشانیاں جو ڈپریشن لا رہی، سٹریس لا رہی، وہ دور ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ فاصلہ ہے۔
میری طرف دیکھو یہ فاصلہ، یہ پیشانی سے سجدے کا فاصلہ، جس نے یہ فاصلہ مٹا دیا اس کی مجبوریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں گئی ختم، ڈپریشن، سٹریس گیا ہوا میں۔ اور پھر فرمایا 7 سمندر پار لوگ چلے جاتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، آج بھی لوگ جاتے ہیں امریکہ، جاپان، تران، UK، فلاں فلاں، 7 سمندر پار لوگ جاتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، یہ فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ میری طرف دیکھو، یہ پیشانی اور سجدے کی جگہ کا فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ جس دن یہ فاصلہ طے ہو گیا، جس دن یہ پیشانی سجدے کی عادی ہو گئی، جس دن اس پیشانی کو وہ سجدہ کرنا آ گیا جسے سجدہ کہتے ہیں، مسئلے سارے ختم۔ میرے پیارو، ڈپریشن، سٹریس، ان چیزوں سے نکلنا ہے، ایمان کی فکر، ایمان بڑھانے کی فکر، اللہ کے حکموں پر ڈٹنے اور جمنے کی ہمت۔ ڈٹیں گے انشاءاللہ، جمیں گے انشاءاللہ، ایمان بڑھانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔